بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاوش ٹی وی کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کا مظاہرہ کیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ شفقت اور محبت کی انتہا فرما دی اور انہیں اپنے خاندان کا ایک فرد بنا لیا۔ جب کسی مشن کے لیے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو روانہ فرماتے تو آپ ان کے لیے دعا کرتے۔ جب اس مشن سے واپسی پر لوٹتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی مسرت ہوتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک ملاقات کا منظر یوں بیان فرماتی ہیں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایک سفر سے واپس مدینہ المنورہ تشریف لائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے تو انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ آپ جلدی سے دروازہ کھولنے کے لیے اٹھے۔ دروازہ کھولا تو سامنے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے گلے لگایا، ماتھا چوما۔ بخدا میں نے پوری زندگی اس طرح کسی صحابی کو خوش آمدید کہتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جس طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش آمدید کہا۔ مسلمانوں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہو گئے، اور صحابہ کرام نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو فرزند حبیب اللہ کا نام دے رکھا تھا۔ 8 ہجری میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت سے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک جانثار اور اولاد کی طرح پیارے صحابی کی جدائی میں مبتلا فرمائے۔ ہوا یوں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط دے کر شاہ بصرہ کی طرف روانہ کیا تاکہ اسے اسلام کی طرف دعوت دی جائے۔ جب حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ خط لے کر اردن کی مشرق کی جانب مقام موتا پہنچے تو وہاں پر شرجیل بن عمر آپ کے سامنے آیا اور انہیں گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ یہ انتہائی غم والی خبر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ کو بہت دکھ ہوا۔ 3000 مجاہدین پر مشتمل لشکر جنگ موتا کی طرف روانہ فرمایا اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا، اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ اگر زید رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کی قیادت سونپ دی جائے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو قائد لشکر بنا دیا جائے، اور اگر انہیں بھی شہید کر دیا جائے تو پھر مجاہدین اسلام اپنے میں سے جسے بہتر سمجھیں اسے اپنا قائد بنا لیں۔ لشکر اسلام اللہ کا نام لے کر روانہ ہوا۔ اردن کی مشرق بھی جانب معان کے مقام پر پہنچا تو شاہ روم 1,00,000 فوج لے کر مقابلے میں اترا، اور اس کے ساتھ مشرکین عرب میں سے 1,00,000 افراد شامل ہو گئے۔ مسلمان معان کے مقام پر 2 راتیں آپس میں مسلسل مشورے اور جنگی نقطۂ نگاہ سے منصوبہ بندی فرماتے رہے۔ ایک مجاہد نے یہ رائے دی کہ ہمیں دشمن کی تعداد کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بذریعہ خط اطلاع دینی چاہیے اور آپ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا، اللہ کی قسم، نہ تو ہم تعداد کے بل بوتے پر لڑتے ہیں اور نہ ہی قوت اور کثرت کی بنا پر، ہم تو صرف اس دین متین کی حفاظت کے لیے برسر پیکار ہیں۔ میرے ساتھیوں، جو مقصد لے کر میدان جہاد کی طرف نکلے ہو ہمیشہ اسے پیش نظر رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 انعامات میں سے تمہیں ایک کی ضمانت دے دی ہے، یا فتح نصیب ہوگی یا پھر جام شہادت نوش کرو گے۔ جنگ موتا میں دونوں فوجیں بالمقابل آئیں۔ لشکر اسلام صرف 3000 افراد پر مشتمل تھا، لیکن دشمن کی فوج 2,00,000 افراد پر مشتمل تھی۔ اس جنگ میں مسلمان ایسی بے جگری سے لڑے کہ رومی فوج کے چھکے چھڑا دیے۔ دشمنوں کے دلوں پر لشکر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطا کردہ جھنڈے کو حفاظت کے لیے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی جوامردگی کے ساتھ جنگ لڑی کہ جنگی کارناموں کی تاریخ میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ بالآخر دشمن کے نیزوں نے آپ کے جسم کو چھلنی کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب
رضی اللہ تعالی عنہ نے تھام لیا اور اس کی حفاظت کے لیے بڑی جان فشانی سے دشمن کے مقابلے میں نبرد آزما رہے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا۔ ان کے شہید ہو جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی اس کو پورا فرمایا اور جھنڈے کو تھام لیا، اور ایسی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا کہ دیکھنے والے ششدر رہ گئے، لیکن بالآخر لڑتے لڑتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار منتخب کیا گیا۔ ابھی آپ نئے نئے حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے، لیکن آپ نے اپنے تجربات کی بنا پر ایسی جنگی تدبیر فرمائی کہ لشکر اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزیمت سے بچا لیا۔ جب جنگ موتا کی خبر نبی مہربان صلی اللہ تعالی وسلم کو پہنچی اور لشکر اسلام کے 3 سپہ سالاروں کی شہادت کا علم ہوا تو آپ اتنے غمگین ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی آپ کو اس طرح کی حالت میں نہیں دیکھا گیا، اور آپ خبر سنتے ہی فوری طور پر تعزیت کے لیے ان کے اہل خانہ کے پاس تشریف لے گئے۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے تو ان کی چھوٹی بیٹی آپ سے چمٹ کر زار و قطار رونے لگی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم بھی آبدیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک حبیب کا اپنے حبیب کے غم میں رونا ہے۔ اللہ اکبر! یہ کمال محبت تھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے عاشق صادق کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ محبتوں کے دریا میں سے ایک قطرہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔